بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، اس سے پہلے حج سے متعلقہ مسائل اور حج کی طریقہ کار پر ہم نے مختصر بحث کی۔ میں اللہ کریم سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے نفع حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ کریم اس کو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم تمام کے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں اللہ کریم ان کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے مبارک سفر کے ساتھ ہم فارغ ہونے کے بعد مدینہ طیبہ کا سفر ہے۔ مدینہ طیبہ کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے پہلے مدینہ منورہ کو اس کا نام یثرب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر اس کا نام مدینہ طیبہ طابہ یہ نام رکھے، اچھے اور خوبصورت نام رکھے۔ مدینہ طیبہ کی زیارت یہ بھی اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ بات بھی درمیان میں ذہن میں رہے کہ مدینہ طیبہ کا سفر یہ حج کے ارکان میں سے کوئی رکن نہیں ہے، لیکن اس کا کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مدینہ طیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بھی ہے اور آپ کا ہجرت کی جگہ بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے لیے برکت کی دعا بھی فرمائی۔ تو حجاج کرام جیسے ہی حج سے فارغ ہوں تو اس کے بعد مدینہ طیبہ کا سفر وہ کریں، اور مدینہ طیبہ کا سفر جو ہے یہ وہاں 8 دن رہنا، یعنی 40 نمازیں پوری کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ جو آدمی یہ نمازیں پوری کر لیتا ہے تو اس کے لیے شفاعت اور برکت کی دعا فرمائی گئی ہے۔ تو وہاں اتنا عرصہ جو ہے وہ قیام کرنا، اور پھر مدینہ طیبہ میں جتنا آدمی رہے تو کثرت کے ساتھ درود شریف کا ورد رکھے، اور کم سے کم ایک قرآن کریم کی تلاوت مکہ مکرمہ میں اور ایک قرآن کریم کی تلاوت یہ مدینہ طیبہ میں اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ مدینہ طیبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کے روزہ اطہر پر سلام پیش کرنا یہ بار بار ہونا چاہیے اور ہر نماز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہاں پر ایک قطعہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا ہے۔ اس میں نماز اور اس میں مختلف ستونیں ہیں جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریف فرما ہوتے تھے، اور بعض ستونوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محافظین ہوتے تھے حراس، تو اس میں وہ بھی ایک یہ ستون ہے، تو ان کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ بھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوخہ یعنی ان کا کمرہ وہ بھی موجود ہے مسجد کے اندر۔ ان تمام کی زیارت کر کے اور بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر سلام پیش کرنا چاہیے محبت اور عقیدت کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ مدینہ طیبہ کی عزت اور احترام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ساتھ عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔